اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورہ الانبیاء آیت نمبر 91 درس قرآن کی خصوصی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتیں اور اپنا فضل عطا فرمائے۔ آج کے درس میں شامل آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ واللتی، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے احصنت محفوظ رکھا فرجہا اپنی عصمت کو، فنفخنا پس ہم نے پھونک دیا فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور ہم نے بنا دیا اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن نشانی، للعالمین سارے جہاں والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی آیت میں 3 عنوانات ہیں۔ سب سے پہلے جو عصمت اور اپنی شرمگاہ کی، اپنے سطر کی حفاظت کی، غیر محرم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے محفوظ رکھا۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ انہوں نے اپنی کردار سازی سے ہم سب کو زندگی کی راہیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسی پاکیزہ زندگی کی خیرات عطا فرمائیں۔ دوسرے نمبر پہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر یہاں پہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں واقعات میں کیا ربط ہے؟ تیسرے نمبر پہ انعام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں انعام عطا فرمایا۔ آئیے اپنے پہلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اتنا سخی، اتنا کریم اور اتنا پیار کرنے والا ہے۔ اس کے ہی بندوں میں سے کوئی بندہ اچھی بات کہے تو رب اس کی تعریف کرتا ہے، اچھے راستے پر چلے تو رب اس کی تعریف کرتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے کوئی بندے بھی جس وقت سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، احسان وہ اپنے آپ پر کرتے ہیں، آسمان والا رب ان کی تعریف کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹھیک کام کر رہا ہو، ہمارا ماتحت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو اسے حوصلہ افزائی دینی چاہیے۔ حوصلہ افزائی سے بندہ مزید جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ پاک کی سنت ہے حوصلہ افزائی دینا، تعریف کرنا۔ واللتی احصنت فرجہا، اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، وہ گناہ جن سے ہم نے منع کیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں کو اپنے آپ سے دور رکھیں، بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہم چھوٹے گناہوں کو آپ سے دور کر دیں گے، اگر کیے ہوں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر بڑے گناہوں سے بچے ہوگے تو چھوٹے گناہ خود بخود آپ سے بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ 18ویں پارے میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پائی، قد افلح من تزکا۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو لغویات سے منہ پھیر لیتے ہیں، فضول باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں،
جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ مومنین کی صفت بیان ہوئی۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ ان تین صفتوں کے بعد فرمایا وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت ساری کتب میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، بڑی غور طلب حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ سے اور اس کی شرمگاہ کے شر سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ انسان اگر زبان غلط استعمال کرتا ہے، زبان لمبی کر دیتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یا کسی کو برا بھلا کہتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، حدیث یہ بتاتی ہے وہ دوسروں کا نہیں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ شرمگاہ کا استعمال غلط کرے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زنا کی طرف بڑھے گا یا کوئی بھی غلط کام کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتا ہے، اپنا ہی دشمن ہے، اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ذرا حدیث دوبارہ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ کے شر سے بچایا، زبان اس کی اپنی ہے اور اس کی زبان سے اللہ نے اسی کو بچایا، دوسروں کا نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کے شر سے اسے بچایا۔ معنی کیا ہوا کہ بندہ جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ دوسروں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی پاکیزہ راستے پر گزاری، غیر محرم کی نگاہ پر نہیں پڑی، آپ نے کسی کو اپنی طرف دیکھنے بھی نہیں دیا اور کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، ان کی تعریف خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ یہ خاتون ہم میں بھی درس دیتی ہیں، یہ ہمارے گھر والیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جو اپنی ستر کی حفاظت کریں، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، جو اپنے بدن کی حفاظت کریں، جو اپنی شرم کی حفاظت کریں، جو اپنی عصمت کی حفاظت کریں، خدا انہیں انعامات عطا فرماتا ہے، خدا انہیں ریئل عزت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتی تھی، کہتی تھی یا الہ العالمین، مجھے یقین ہے کہ میرے سر کے بالوں کو بھی تیرے فرشتوں نے میرے دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا، یعنی میرا یہ کہتی میرا عمل تھا، کوشش کی ہے کہ میرے سر کے بالوں کو تیرے فرشتے بھی نہ دیکھیں، میں ہمیشہ گھر میں بھی دوپٹہ اوڑھ کے رہتی تھی۔ تو دیکھیں ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، چھوٹی سی عمر پائی، لیکن پوری دنیا میں آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی صاف پاک عزت عطا فرمائی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت سے اور آپ کے نام سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، ان کی اپنی شان کیا ہوگی۔ آئیے دوسری طرف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللاتی احصنت فرجہا، اور انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کی، بیٹا بولیں، ہم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں نا کہ عورتیں بے پردہ ہو کے آتی ہیں، ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں بازاروں میں عورتیں ایسے ایسے انداز میں آتی ہیں، نہ آئیں بھائی، ان پہ تنقید بعد میں کرنا، پہلے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، پہلے اپنی نگاہوں کو یاد رکھیں۔ شرمگاہ آپ کو نقصان تب پہنچاتی ہے جب آنکھ کا غلط استعمال ہوتا ہے، اگر آنکھ کا غلط استعمال نہ ہو تو انسان بہت سے شرور سے بچ جاتا ہے، بہت سی شرارتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھ کی حفاظت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس ہم نے پھونک دیا ان میں اپنی روح سے، یعنی کہ حضرت جبرائیل امی آئے، حضرت مریم کو کہا کہ اپنا منہ کھولیں، انہوں نے منہ کھولا، حضرت جبرائیل امی نے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت مریم علیہ السلام کے منہ میں پھونک دی اور بغیر باپ کے ان کے بطن میں بیٹا پیدا ہو گیا خدا کی قدرت سے۔ اب ان دونوں واقعات میں ربط کیا ہے؟ پیچھے ذکر کیا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، ذکر ہوا نا، زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، یا اللہ میں تو کلا ہوں، میں اکیلا ہوں، وارث نہیں ہے میرا، میں بوڑھا گیا ہوں، میری جو گھر والی یہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اب تو ایسی عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کو پکارا تو رب ذوالجلال نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا فرما دیا اس عمر میں، کہا کہ ہم بغیر وقت کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ادھر تو قدرت کی نشانی یہ دکھائی کہ باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، وقت نہیں ہے، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ادھر کہا دیکھو صرف ماں موجود ہے، ہم رب ایسی قدرت والے ہیں بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر دیا ہے، اور اس کی پاکیزگی کی گواہی بھی قرآن میں ہم دے رہے ہیں، اس کی پاکیزگی کی گواہی بھی قرآن میں ہم دے رہی ہیں۔ خدا کی قدرت کی نشانی ہے، حضرت آدم کو بھی بن باپ کے پیدا کیا، بن ماں کے پیدا کیا، ادھر حضرت حوا کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ رب ذوالجلال کی اپنی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً، اور ہم نے انہیں بھی اور ان کے بیٹے کو بھی جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دی، آیت بنا دی کہ لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پاس کتنی قدرت ہے، اللہ کتنا باکمال قدرت والا ہے، اللہ با اختیار ہے، اللہ سارے جہاں کا مالک ہے، اللہ جہاں پہ چاہتا ہے قانون کے مطابق عمل کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے بغیر قانون کے عمل کرتا ہے، خدا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ آیۃ للعالمین، جہاں والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر مکمل یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔